بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عادل جہانگیر۔ ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل۔ ناظرین، ڈرامہ ارطغرل غازی کی بے پناہ مقبولیت کے بعد دنیا بھر کے مسلمانوں نے سلطنت عثمانیہ کی تاریخ میں خاص دلچسپی لینی شروع کر دی۔ ہمارے چینل نے اپنے ناظرین کے لیے خلافت عثمانیہ کے تمام سلاطین کی تاریخی حیثیت اور حالات زندگی پر مکمل تفصیلی ویڈیوز کا سلسلہ شروع کیا ہے، اور آپ کو تاریخ کے اوراق سے وہ معلومات دی جائیں گی جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپ ہونے کے ساتھ ساتھ حیران کن بھی ہوں گی۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع خلافت عثمانیہ کے بانی اور کائی قبیلے کے سردار ارطغرل غازی کے بیٹے عثمان غازی ہوں گے۔ تاریخ میں آپ کو عثمان اول کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود گھنٹی کا بٹن دبا کر ہماری یوٹیوب فیملی کا حصہ بن جائیں، تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ عثمان غازی نے 1258 کو عظیم ترک مجاہد ارطغرل غازی اور حلیمہ سلطان کے گھر آنکھ کھولی۔ تاریخ کی کتابوں میں آپ کی جائے پیدائش سوغوت درج ہے۔ عثمان غازی ارطغرل غازی کے تیسرے بیٹے تھے۔ عثمان غازی اپنے اوصاف اور خوبیوں میں اپنے والد سے بڑھ کر ثابت ہوئے۔ آپ میں شجاعت، قیادت، عدل و انصاف جیسی تمام خوبیاں موجود تھیں۔ 1281 تک اپنے والد ارطغرل کے زیر سایہ کافی جنگوں میں شرکت کی، پھر اپنے والد کی وفات کے بعد امیر مقرر ہوئے۔ سلطان عثمان کے ہاتھ اقتدار آتے ہی اس نے بازنطینی عیسائی سلطنت کے سرحدی علاقوں کو فتح کرنا شروع کر دیا۔ بازنطینی علاقوں پر حملہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ عثمان کے علاقے کے بالکل قریب تھیں۔ شروع میں عثمان کی کارروائیاں مدافعانہ تھیں۔ بازنطینی قلعہدار سلجوقی سلطنت کے سرحدی علاقوں پر حملہ کرتے تھے اور سلجوقی سلطان کے نائب کی حیثیت سے عثمان کو ان سے جنگ کرنا ہوتی، مگر وہ کبھی جنگ نہ ہارا۔ عثمان کی پہلی بڑی کامیابی قراجہ حصار قلعے کو فتح کرنا تھا۔ عثمان نے قراجہ حصار قلعے کا محاصرہ کر لیا اور جلد ہی اس بازنطینی قلعے کو فتح کر لیا۔ اسے فتح کرنے کے بعد عثمان نے بازنطینیوں کو اچھی خاصی تنبیہ کر دی کہ ان کا مقابلہ آسان حریف سے نہیں ہے۔ سلجوقی سلطان اس فتح سے بہت خوش ہوا اور اس نے عثمان کو قراجہ حصار اور اس کے ارد گرد کا تمام علاقہ جو عثمان نے بزور شمشیر حاصل کیا تھا، عثمان کو جاگیر میں دے دیا۔ عثمان کو اس علاقے میں اپنا سکہ جاری کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ یوں بادشاہی کے تمام لوازمات عثمان کو میسر آ گئے۔ 1299 میں سلطان عثمان نے اپنی خود مختار حکومت کا اعلان کیا۔ 1300 میں ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کے حملے سے سلجوقی سلطنت کا خاتمہ ہو گیا اور عثمان بالکل آزاد اور خود مختار ہو گیا۔ اس کے بعد عثمان نے تمام فتوحات ایک خود مختار حکمران کی طرح کی۔ سلطان عثمان غازی کا مقصد صرف دیگر ریاستوں کو فتح کرنا نہیں تھا، بلکہ کافی عرصہ وہ شہروں کے انتظامی معاملات میں مصروف رہے۔ حکومت کے مختلف شعبے قائم کیے، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کام کیا۔ کچھ ترک سردار جنہوں نے اس خاموشی کو عثمان کی کمزوری سمجھا، وہ عثمان کی بڑھتی ہوئی طاقت سے خائف تھے۔ انہوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملے کرنا شروع کر دیے۔ 1298 میں اس نے تمام سرداروں کی غلط فہمیاں دور کر دی، سب کو شکست دے کر دکھائی۔ 1300 میں ینی شہر، جو کہ بروسا کا ایک شہر تھا، اسے فتح کر کے اپنی اس نوزائیدہ سلطنت کا دارالحکومت بنایا۔ 1301 میں سلطان عثمان نے بازنطینی شہنشاہ کی بڑی فوج کو
قراجہ حصار کے مقام پر عبرتناک شکست دی۔ 6 سال کے اندر اندر عثمان بازنطینی قلعوں کو فتح کرتا ہوا بحر اسود تک پہنچ گیا۔ بروسا، نائسیا اور نائکومیڈیا کے ارد گرد کے تمام علاقے فتح ہو گئے۔ ان تمام شہروں کو بعد میں سلطان اورحان نے فتح کیا تھا۔ ان حالات کو دیکھتے ہوئے بازنطینی شہنشاہ نے تاتاریوں کو اکسایا کہ وہ عثمان پر حملہ کریں۔ تاتاریوں نے عثمان کے مفتوحہ علاقوں پر حملہ کیا۔ اس بار عثمان نے اپنے بیٹے اورحان کو تاتاریوں کا مقابلہ کرنے بھیجا۔ اورحان نے تاتاریوں کو سخت شکست دی۔ یوں بازنطینیوں سمیت سلطان عثمان کے سب دشمنوں کی امیدوں پر پانی پھر گیا۔ 1317 میں سلطان عثمان غازی نے ایک نہایت اہم شہر بروسا کا محاصرہ کیا۔ یہ محاصرہ طول پکڑ گیا، یہاں تک کہ 6 سال بعد اسی محاصرے کے دوران 1323 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹے اورحان کو اپنا جانشین مقرر کیا۔ سلطان اورحان نے بروسا کا محاصرہ جاری رکھا اور 1326 میں بروسا اورحان کے دور میں فتح ہوا، یعنی بروسا کا محاصرہ تقریباً 10 سال جاری رہا۔ تاریخ میں عثمان غازی کی 2 بیویوں رابعہ بالا خاتون اور مال خاتون کا تذکرہ ملتا ہے۔ عثمان غازی کے 5 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: اورحان غازی، علاؤ الدین پاشا، پازارلی بے، حمید بے اور کوبن بے۔ عثمان غازی تصوف کے بھی زیر اثر تھے اور اس وقت کے مشہور درویش شیخ ادبالی کے مرید بھی تھے۔ عثمان کی دینی تربیت میں شیخ ادبالی کا بھی ہاتھ تھا، اور عثمان غازی کے ایک خواب کی تعبیر میں شیخ ادبالی نے عثمان غازی کا نکاح اپنی بیٹی بالا خاتون سے کروایا تھا۔ سلطان عثمان کی وفات کے متعلق 2 روایات ہیں۔ 1323 یا 1324 میں سلطان عثمان کی وفات ہوئی۔ کچھ روایات کے مطابق بروسا کی فتح کے وقت وہ بستر مرگ پر تھے۔ بروسا فتح ہونے کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ مرنے سے پہلے انہوں نے اپنے بیٹے اورحان کو طویل وصیت کی، جس کا لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ سلطان عثمان میں وہ سب اوصاف پائے جاتے تھے جو ایک بانی کے لیے ضروری ہیں۔ آپ کی ہمت اور بہادری غیر معمولی تھی۔ جنگ میں خود اس طرح جذبے سے لڑتے تھے کہ سپاہیوں میں نئی روح پھونک دیتے تھے۔ آپ کا عدل و انصاف بہت مشہور ہے۔ انصاف میں سبھی برابر تھے۔ آپ نے اپنی ذاتی دولت بھی کبھی جمع نہیں کی، اپنے حصے کا مال غنیمت بھی بانٹ دیتے تھے۔ آپ کی وفات کے بعد آپ کے مکان میں سے کوئی سونا، رقم وغیرہ نہیں ملی، صرف ایک کفتان، ایک نمکدان، ایک سوتی امامہ، لکڑی کا چمچ اور چند عربی گھوڑے ملے۔ البتہ ان کی ایک تلوار جو کہ شیخ ادبالی نے ہی دی تھی وہ آج بھی موجود ہے۔ سلطان عثمان کی یہ تلوار ان کے بعد آنے والے ہر سلطان کو دی جاتی تھی، اور اس تقریب میں دعا کی جاتی تھی کہ اللہ رب العزت آپ میں بھی عثمان جیسی خوبیاں پیدا کرے۔ عثمان غازی جہاں اپنی بہادری اور شجاعت میں مشہور ہیں، وہیں ان کے ہاتھ اپنے چچا کے خون سے بھی رنگے ہوئے ہیں۔ سلطان عثمان نے اپنے چچا دوندار بے کو خود تیر مار کر ہلاک کیا۔ یہ سلطنت عثمانیہ میں اپنے ہی خاندان کا پہلا قتل تھا۔ دوندار کو اس لیے مارا گیا کیونکہ وہ بازنطینی امراء سے اتحاد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ وہ فوج کے حوصلے بھی پست کر رہا تھا۔ سلطان عثمان کے اجلاس میں وہ دشمن کو طاقتور کہہ کر جنگ نہ کرنے کا مشورہ دیتا تھا۔ ہمیں آج کے لحاظ سے یہ قتل بہت معیوب نظر آئے گا، مگر اس دور کے لحاظ سے یہ معمولی واقعہ تھا۔ سلطان عثمان نے اپنے ابتدائی دور میں ایک مسجد بھی بنوائی جو سلطنت عثمانیہ کی پہلی مسجد ہے۔ ناظرین، یہ تھا عثمان غازی، جس کی قائم کردہ سلطنت عثمانیہ کی حکومت 3 بر اعظموں
پر قائم تھی اور ایک خانہ بدوش قبیلے نے 600 سال تک موجودہ دنیا کے 50 ممالک پر حکومت کی تھی۔ اسی امید کے ساتھ آپ سے اجازت چاہیں گے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں بہت جلد اگلی ویڈیو میں ایک نئی تاریخی شخصیت، ایک نئے سلطان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔